غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہم کو دی ہے، اور وہ قیمتی نعمت ہماری اپنی زندگی اور اللہ کی طرف سے ملنے والا وقت ہے. اس زندگی کا صحیح استعمال انسان کو کامیاب کرتا ہے، اور اس زندگی کا غلط استعمال انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. وقت ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، انسان کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. وقت کا ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے، اور ایک انسان جب اس کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے گول کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو پھر مقصد سے کم تر چیزیں اور کھیل کود اور تماشوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے. لہذا ایک انسان کے لیے سب سے پہلی چیز زندگی میں ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک اعلیٰ اور اونچا مقصد ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا جذبہ رکھے اور عملی طور پر بھی اس کا اہتمام کرے. جب انسان کے پاس مقصد نہ ہو تو پھر وہ لذتوں کے پیچھے دوڑتا ہے. وہ ہر ایسی چیز کے لیے ٹھہر جاتا ہے جو اس کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے. وہ رنگ برنگی چیزوں میں کھو جاتا ہے، وہ لذتوں کے پیچھے دوڑنے والا ہو جاتا ہے. اس کا کوئی اپنا ایک ٹھکانہ اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. اس طرح سے وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے. لیکن یہ بگاڑ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں زندگی میں خرافات اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں. انسان کے پاس صحیح مقصد کا نہ ہونا انسان کے اخلاق میں تبدیلی لاتا ہے، بگاڑ لاتا ہے. اس کی زندگی میں کئی اعتبار سے، کئی ناحیوں سے بگاڑ پیدا کرتا ہے. اللہ سے اس کا معاملہ بگڑتا ہے، بندوں سے اس کا معاملہ بگڑتا ہے، گھر کی زندگی بگڑتی، یہاں تک کہ اپنی ذات سے اس کا تعلق خراب ہو جاتا ہے. لہذا ایک انسان کے لیے زندگی میں مقصد نہ ہونا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور خود ناکامی ہے، اور اس سے بڑی ناکامی کا سبب اور ذریعہ ہے. بعض بگاڑ سماج میں ایسے آتے ہیں کہ کچھ حصوں میں ہوتے ہیں. کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے. لیکن بعض برائیاں ایسی عام ہو جاتی ہیں کہ برے تو برے اچھے میں شامل ہو جاتے ہیں، اچھے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچو، اس فتنے سے ڈرو جو اپنی لپیٹ میں
صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں لے گا، یعنی تم میں سے جو برے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ فتنہ جب آئے گا تو صرف برے اس میں شامل نہیں ہوں گے، صرف ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، بلکہ اس کا وبال عمومی ہوگا، اس کی برائی عمومی ہوگی، سماج میں برائی پنپے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جب سزا آئے گی تو وہ بھی عام ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، اچھے اور برے دونوں اس کی سزا کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو، اس برائی سے ڈرو کہ وہ برائی صرف تم میں سے ظالموں پر خصوصاً نہیں آئے گی، خاص طور سے ظالم اس سے متاثر نہیں ہوں گے، خاص طور سے برے اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے ہر آدمی متاثر ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل میں بہت سارے اقوال علماء کے ہیں، ابن جوزی نے 7 قول ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آزمائش ہے، اسی طرح سے سماج میں منکرات کا عام ہونا اور دوسروں کا چپ رہنا ہے، تو جو چیز عام ہو جاتی ہے جب برائی کو روکا نہیں جاتا ہے وہ عام ہو جاتی ہے، پھر اس کا وبال اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے، تو پھر کچھ خاص لوگوں کو سزا نہیں آتی، تب تو آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب وبال آتا ہے، مصیبت آتی ہے، سزا آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو جب برائی عام ہو جاتی ہے تو سزا بھی عام ہوتی ہے۔ برائی اگر خاص ہو تو سزا بھی خاص ہوتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے نام پر، سوشل نیٹ ورکنگ کے نام پر آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بلکہ پوری دنیا بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہے۔ جہاں تک کہ سوشل نیٹ ورک کا معاملہ ہے، فی نفسی یہ برا نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کنیکٹ ہو، یہاں سے وہ کوئی بات پوچھے وہاں سے وہ جواب دے، یہاں سے وہ کوئی بات اس کو نصیحت کے طور پر کرے، وہ اس کو اپنی نصیحت مان کر اپنی زندگی کی اصلاح کریں، گھریلو معاملات میں بیوی شوہر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں، دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، کنیکٹ ہو، بات کریں، میسج بھیجیں، کوئی برائی نہیں۔ دین کا کام کوئی کرے، دین کی بات کوئی بھیجے، برائی نہیں ہے۔ لیکن کیا صرف اتنا ہی ہے؟ معاملہ صرف یہاں تک ہوتا، اپنے ذاتی معاملات میں آپس میں ربط قائم کرنا اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا اور خیر کو، حق کو، بھلائی کو عام کرنا، یہاں تک بات ہوتی تو ٹھیک تھا۔ لیکن آج اس میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے نام پر اور اس کی لپیٹ میں جو عموماً انسان آیا ہوا ہے، اس کی زندگی کے کئی شعبوں کو متاثر کیے ہوئے ہیں۔ جیسے بعض علماء نے کہا کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے، اسے باطل کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پلٹ کے اپنے کو بھی لگتی ہے۔ اس کا نقصان ہم کو ہوتا ہے اگر اس میں ہم غلو کریں، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہماری سچویشن کیا ہے۔ سوشل نیٹ ورک مثال کے طور پر فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، سب کا آج واٹس ایپ سب کا جو ہے دادا جان ہے، باقی سب اس کے سامنے بچے ہو گئے۔ واٹس ایپ جب سے آیا ہے اور عام ہوا ہے، فیس بک، ٹویٹر یہ بچے دکھائی دینے لگے ہیں۔ پھر اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، انسٹاگرام، پنٹریسٹ اور یہ اور وہ، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ سب کا مقصد کیا ہے؟ سوشل نیٹ ورکنگ، کیا آپس میں کنیکٹ ہونا، فرینڈشپ، دوستی، گروپ، گینگ جو بھی ہے، آپس میں ایک سماج بنانا۔ کون سا سماج؟ انٹرنیٹ والا سماج، یہ سماج نہیں۔ کون سا سماج؟ انٹرنیٹ والا، وہ ایک دنیا بن چکی ہے۔ ہم اصل دنیا میں کم جی رہے ہیں، اس میں زیادہ جی رہے ہیں۔ ایک ورچوئل سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ ہے جو حقیقت میں نہیں ہے، وہ ایک فرضی خیالی یا ایک جو ہے تصوراتی معاشرہ ہے، اور اس میں آج ہم جی رہے ہیں۔ ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے اس میں،
یہاں تھوڑا رہ رہے ہیں وہاں زیادہ رہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو پونا میں رہتے ہیں, بمبئی میں جاتے ہیں, اپ ڈاؤن کرتے ہیں, زیادہ تر وقت ان کا بمبئی میں گزرتا ہے. صبح سویرے یہاں سے نکلتے ہیں, بمبئی میں جاب کرتے ہیں, دن گزارتے ہیں, شام کو رات کو وہاں سے نکلتے ہیں, آدھی رات تک یہاں پہنچتے ہیں, تھوڑا آرام کرتے ہیں, پھر یہاں سے واپس اگلے دن نکلتے ہیں. چھٹی کا کوئی دن مل جاتا ہے, ورنہ باقی ان کا دن پورا بمبئی میں جاتا ہے اور اکثر وقت ان کا ٹرین میں جاتا ہے. تو یہاں ٹیمپرری رہتے ہیں, اصل وہاں رہتے ہیں. ایسی ہمارے بہت سارے لوگ اصل جو دنیا ہماری ہے اس میں کم رہتے ہیں, سوشل نیٹ ورک کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں. اور اس کا نقصان کئی اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں, ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے کن کن شعبوں کو یہ چیز متاثر کر رہی ہے. سب سے پہلی چیز وقت کا ضیاع, ویسٹ آف ٹائم, وقت ضائع کرنا. اس لیے شروع میں نے جو بات کہی وہ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت. یہی وہ وقت ہے جس میں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں, اپنے رب سے اپنا ربط بنا سکتے ہیں, تعلق بنا سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. وقت نہیں تو کیا کرے گا آدمی؟ لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ سوشل نیٹ ورک پر, واٹس ایپ پر کتنا وقت جا رہا ہے, فیس بک پر کتنا وقت جا رہا ہے, انٹرنیٹ پر کتنا وقت جا رہا ہے. حال یہ ہے کہ فیس بک اور واٹس ایپ ہمارا نہیں, ہم اس کے ہیں. آج معاملہ کیا ہوا ہے؟ واٹس ایپ میرا نہیں, میں واٹس ایپ کا ہو چکا ہوں. وہ میرا مالک ہے, اس کے پاس مجھ کو تھوڑی تھوڑی دیر میں حاضری دینی پڑتی ہے. ٹوائلٹ میں گیا, باہر آیا, کیا صاحب کیا حکم ہے؟ دیکھ رہا فیس بک, واٹس ایپ. پھر نیند میں سے اٹھا, ابھی الحمدللہ الذی احیانا, نہیں, واٹس ایپ پہ کیا آیا ہے؟ باتھ روم میں نہانے کے لیے گیا, باہر آیا, سر پوچھ رہا ہے, موبائل جو وہ خریدے گا جو ون ہینڈ سے استعمال ہو سکتا ہے, دو آدمی لگتے ہیں اس کو. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے لوگ بولتے ہیں اس کا نقصان بڑے موبائل کا یہ ہے کہ آپ کو دو ہاتھ سے استعمال کرنا پڑے گا, آپ کھاتے کھاتے نہیں استعمال کر سکتے, فلاں چیز کرتے کرتے آپ استعمال نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو ہونا ہی چاہیے. آج حال یہ ہو گیا ہے کہ بیماری لوگوں کو ہو جائے گی, موبائل ہاتھ میں نہ بھی ہو تو ایسا کرے گا. ایک ہاتھ سے استعمال ہونا چاہیے کہ آپ کا ہر وقت, یعنی آپ نہیں چھوٹنا نہیں چاہیے. ایسا موبائل لو جو ایک ہاتھ میں, 6+ مت لو, آپ 6 لو خالی. آئی فون لینا ہے بڑا مت لو. کیوں؟ اس کا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے بھائی؟ کچھ اس میں دھماکہ ہوتا گیا اس کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے اس وقت میں واٹس ایپ چیک نہیں کر سکتے, یعنی اتنا فرض ہو گیا وہ آپ کے لیے. آپ دیکھیے وقت ہمارا, ہم اس کے غلام بن چکے ہیں. نیند سے اٹھ کر یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, واٹس ایپ. آج یہ حال ہو گیا ہے. آپ دیکھیے مسجدوں میں آپ دیکھیے جیسے ہی سلام پھیرا آدمی نے, پہلے حاضری, واٹس ایپ چیک کرنا ہے اس کو کہ کیا ہے اس میں, ایسا اس میں کیا ہے. اس میں ورائٹی ہے, اس میں مسلسل کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. اور آدمی کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں ہے تبدیلی, نیا, سرپرائز. سیم رہے گا مزہ نہیں آتا ہے, سرپرائز, کچھ نہ کچھ آیا ہوگا ان باکس میں, اس میں چیک کرتا رہتا آدمی. فوٹو آئے گا, دیکھیے کیا ہے اس کے اندر, پہلے دھندلا دکھتا ہے وہ, دیکھنے کے بعد آج سے ہی تو پہلے ڈاؤن لوڈ کیا تھا میں نے. ویڈیو آ رہا ہے, دنیا بھر کی چیزیں آ رہی بھائی, فلاں ملک میں ایسا ہوا, فلاں ملک میں ایسا ہوا, ایک کے بعد ایک گروپس. اللہ المستعان. گروپ بنایا, کچھ بھی گروپ, اور گروپ بنا کر اس کو جوڑا, اس کو جوڑا, پورے گاؤں بھر کے چاچا نانا دادا پھوپا سب اس کے اندر آ گئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ گروپ ہے ایسا ایسا اس میں ہوگا، پھر جو ڈالنا شروع ہوا جس کے جی میں جو ہے اس میں ڈالے۔ اب گروپ پڑھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھنا اس میں کس نے کیا کیا بھیجا ہے۔ کیا یہ پڑھ کے انجینئر بنتے، ڈاکٹر بنتے، عالم بنتے، کیا بنتے؟ غلام بنتے اس سے، یعنی کیا اس کا واقعی فائدہ کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، واٹس ایپ سے 1 سال سے اگر کوئی آدمی استعمال کر رہا ہے، وہ جو کوالٹی ٹائم جس کو بولتے ہیں، جو واقعی وقت اس کا جو ہے، جو سنبھال کے سب بچا کے بچتا ہے اس کے پاس، اس میں سے جتنا وقت ہے اس میں اکثر وقت اس میں جا رہا ہے اس سے حاصل کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہے؟ اس سے اچھا تو ATM کی قطار میں ٹھہرے تو فائدہ ہوگا، نمبر آگے آئے گا، پیسہ تو نکلے گا وہی اس کا، لیکن وہاں پہ بھی لوگ کھڑے، وہ بھی لے کے کھڑے۔ کہیں بھی آپ جائیے، پلین میں، ٹرین پر، بس میں، راستوں پر چلتے چلتے لوگ ایکسیڈنٹ ہو رہے اس سے۔ کیسا کیا گاڑی ٹکرائی ہوئی تیرے سے؟ بولے گاڑی نہیں ٹکرائی، میں ٹکرایا اس سے، ایکچولی میں واٹس ایپ دیکھتے جا رہا تھا۔ یہ حال آدمی کا ہو گیا ہے صبح سے شام تک۔ ہماری نوجوان پیڑھی جس کو آپ کہیں گے، نوجوان طبقہ ہمارا اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ وقت کا ضیاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسانیت کی اکثریت گھاٹے میں ہے۔ مغبون کا مطلب ہوتا ہے گھاٹے میں ہونا، لاس میں ہونا، بیوقوف بننا۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، صحت مندی اور فارغ وقت۔ ان دونوں نعمتوں میں آپ دیکھیے، صحت مندی کو آدمی ضائع کر دیتا ہے، بہت ساری نیکیاں جوانی میں ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ آدمی ٹالتا رہتا، سوچتا بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہوں گا، دین پہ چلوں گا، بوڑھا ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے نہیں کر پا رہا، صحت نہیں ہے۔ اور فارغ وقت، الفراغ، فری ٹائم، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اس میں دھوکے میں، لوگ گھاٹے میں۔ جو وقت ہمارا فارغ ہے، کتنا قیمتی وقت ہے یہ جنت بنانے کا وقت ہے، یہ آخرت میں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا وقت ہے۔ آدمی فضولیات میں اس کو ضائع کر رہا ہے۔ ایک آدمی جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کو پوچھیں گے کہ تجھ کو 5 منٹ دیتے ہیں، اپنی پوری جائیداد دے گا؟ نہیں دے گا، وہ پوچھیے اس کو۔ اگر واقعی اس کو موقع ملے، وہ 5-4 منٹ دو، میری پوری جائیداد دیتا تم کو، کیونکہ اس 4 منٹ میں میں کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی سے توبہ کر کے جنتی بن سکتا ہوں۔ 4 منٹ، 1 منٹ دیے تو بھی چلے گا۔ ایک آدمی مر رہا ہے، آخری 1 منٹ اس کو دے دیا، اور آخری منٹ میں اس نے بولا اے اللہ میں شرک اور کفر اور سب چھوڑ کے تیری بندگی میں آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، ختم، مر گیا۔ اس کے بعد 1 منٹ کے اندر جنتی ہوں، اگر اللہ قبول کر لے اور سچا کلمہ ہے، جنتی ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ کی جہنم سے ہمیشہ کا جنتی بن سکتا ہے 1 منٹ میں، اور ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ کتنے مرتبے جنت کے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، 100 درجات ہیں جنت کے۔ آج مان لیجئے ہم 50ویں پہ ہوں، اگر ہوں 70 پہ جا سکتے، 80 پہ جا سکتے، 90 پہ جا سکتے ہیں۔ دنیا میں پروموشن چاہتا ہے، دین میں نہیں، جنت میں نہیں۔ یہ وقت اسی کے لیے ملا ہے، اس کو ہم کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ فضولیات میں، کوئی کام نہیں، اس میں کوئی مطلب نہیں۔ ابھی ایک مجھ کو میسج بھیجا، اب ہم کو بھی مصیبت ہے، دیکھا اوپر لکھا ہے بیویاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جو فرما بردار ہو، دیندار ہو، ایسی ہو ویسی ہو، اچھا کھانا بنائے وغیرہ وغیرہ سارا خوبیاں، اور ڈاٹ 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 نیچے جانے کے بعد دیکھا دوسری وہ جو ہمارے گھروں پہ ہے۔ اس کو ٹائم کتنا ہے سوچنے کے لیے، اتنا بنانے کے لیے، کیا کیا ہے اس کے پاس، اور کچھ بھی، کہ ایک انسان جو ہے یعنی اپنے اوقات کو کن چیزوں میں لگا رہا ہے بھائی؟
اپنا وقت کس چیز لگا رہا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کبھی کبھار تفریح کوئی کر لیا ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاحیہ طور پر کچھ باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی دن بھر اس کا گول صبح ہوئی، ہاں آج واٹس ایپ پہ اپنا کام ہے، اس طرح سے صبح سے شام تک لگا رہے ہیں اس کو پورا ٹارگٹ بنا کے، کیا ہے؟ لوگ گھر میں سب سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، تھک کے آ کے کام سے ایک دم بس بس ہو گیا ان لوگوں کو اور سو گئے وہ لوگ، اور یہ آدمی بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ واٹس ایپ پہ۔ نیند نہیں آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی اس لیے واٹس ایپ استعمال نہیں کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ کام اس لیے نیند نہیں آ رہی، لگے ہوئے اس کے اوپر لوگ۔ تو اپنا وقت ہم کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں آپ معاف کیجئے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے 24 گھنٹے میں ہم کتنا وقت اس پہ لگا رہے ہیں۔ فیس بک ہے، تصویر ڈالی کوئی اپنی، تاج محل یوں پکڑ کے ٹھہرا ہے اور تصویر ڈال دیا اس کے پیچھے، یا حرم میں یوں کر کے یوں کعبہ کے سامنے ڈال دیا اس پہ۔ اب جو صبح میں فجر کے بعد ڈالا ہے، پورا دن بھر بار بار آ کے 1 گھنٹے کے بعد کتنے لائک ہوئے، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا اس کے اوپر، کتنے لوگوں نے پڑھا اس، یہی اس کا کام۔ مطلب کیا ہے یہ؟ کیا ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ تو واٹس ایپ اور فیس بک نے اس کی اپنی بھلائیوں پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، فضائل اس کی جو بھی ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس نے انسانوں کو فضولیات سے مشہور کر دیا ہے۔ کریٹو کام کچھ نہیں کر سکتے، پروڈکٹیو کچھ نہیں کر سکتا آدمی۔ اسی لیے جتنے بھی اس میدان کے مینجمنٹ کے، پروڈکٹیوٹی کے، اس کے میدان کے لوگ ہیں، وہ بول رہے ہیں جب تم کچھ اچھا صحیح کام کرنا ہے تم کو، پہلے تم انٹرنیٹ اور یہ وہ سب جو بھی تمہارا ہے سوشل میڈیا بند کرو، اس کو ڈسٹریکشن ہے وہ تمہارے لیے، کیونکہ ایک لنک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور آپ اصل کام سے ڈی لنک ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھیے کچھ ڈھونڈنا تھا، وہ ڈھونڈا، سرچ ریزلٹ آئے یوٹیوب پہ، ڈھونڈنا تھا کچھ جنازے کا اور پہنچ گیا کدھر؟ نکاح۔ اب ادھر لنک سے ادھر لنک، اس سے سائڈ میں دوسرے آ رہے، اس کو کلک، اس سے تیسرا کلک، 5 منٹ کا ایک کام تھا، اس کو کچھ ڈھونڈنا تھا، گوگل سے یوٹیوب پہ آیا، یوٹیوب سے فلاں پہ، فلاں سے فلاں، کہاں چلے گیا معلوم نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا وہ بھی یاد نہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، اب بھی یاد آتا ہے کہ ارے میں تو یہ ڈھونڈ رہا تھا، جلدی بتانا ہے، اپنے کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ حال مسلمانوں کا ہے، یہ حال عام انسانیت کا ہے۔ دیکھیے جس کے پاس زندگی کا، پوری دنیا کر رہی ہے اس کو، جس کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کی بندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کو کل مر گیا تو بھی کچھ مطلب نہیں، مٹی میں ملنے والا کچھ ہونے والا نہیں، اس طرح کا تصور ہے، اس کے لیے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اعلیٰ چیز نہیں، وہ گھٹیا پر ہی جی رہا ہے۔ لیکن آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس اللہ ہے، آپ کے پاس آخرت ہے، آپ کے پاس قرآن و سنت ہے، آپ اس میں لگ گئے، اور وہ بھی تھوڑا نہیں، اتنا کہ پورا دن بھر آدمی کا اس میں جائے، وقت کا ضیاع۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کے بارے میں، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا چیخیں گے، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال دے تاکہ ہم وہ اعمال کر کے آئیں جو اب تک نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم کو پھر ایک بار دنیا میں ڈال، نیک عمل کریں گے، واپس آئیں گے، give us some time، کچھ وقت دے ہم۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ وہاں پر زندگی کی اہمیت بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ہوش میں آنے والا ہوش میں آ جائے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں سبق لینے والا سبق لے لے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی تو آئے۔
ٹھیک ہے خود سے نہیں جاگ سکتے، جگانے والے آئے نا، تو تم پھر بھی نہیں جاگے، پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کی، پھر بھی مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزاری، فذوقوا، اب تمہاری کرتوت کے نتیجے میں اب چکھو جہنم کے عذاب۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا آج کوئی مددگار نہیں ہے۔ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، کرنے کے کام نہیں کیے، اب بولتے ہو کریں گے۔ اتنی عمر پہلے دی تھی، کائے کے لیے دی تھی؟ کھیلنے کودنے کے لیے۔ اب دوسری بار دے تم کو زندگی، اب عمل کر کے آئیں گے؟ پہلی مرتبہ ہی عمل کے لیے دیا تھا، اس کو تم نے برباد کر دیا، اب واپس نہیں ملتا ہے۔ تمہاری ڈیمانڈ پوری ہوگی؟ اللہ پھر ایک بار زندگی میں بیچنے کا عمل کر کے آتے، اب کیا فائدہ، اب تو سب دیکھ لیا، اب تو سب دیکھ لیا۔ تو جہنمی اللہ سے پھر وقت مانگیں گے، نیک عمل کر کے آتے، آج ہمارے پاس ہے لیکن ہم دوسرے عمل میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہے گا تم کو اتنی عمر بیت کی نا، تو تم نے اپنی عمر، اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ یہ عمر آج جو ہم کو ملی ہے بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کے مقصد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر آدمی کا زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر وہ چیز مقصد سے جڑی ہوئی ہے، مقصد تک پہنچانے والی ہے، مقصد میں مددگار ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو دین سیکھنا ہے، عربی زبان آپ کو نہیں آتی ہے، تو اب عربی خود دین نہیں ہے، ہاں لیکن دین سیکھنے کے لیے یقینی وسیلہ ہے۔ تو آپ نے عربی کیوں سیکھی؟ سعودی جانے کے لیے نہیں، پیٹرو ڈالر، آپ نے عربی سیکھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو اب یہ دین سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی ضروری ہوگی۔ آپ نے پانی خریدا پینے کے لیے نہیں، کیوں؟ وضو کے لیے، کیونکہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، پانی کی ضرورت پڑے گی، آپ نے ایک بوتل لے لی۔ پانی کی بوتل خریدنا نیکی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں جڑی ہوئی ہے؟ نماز سے، نماز، وضو، اور اس کے لیے نماز کے لیے آسانی ہوگی۔ تو زندگی میں کئی چیزیں آدمی کرتا ہے، وہ چیز اگر اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مقصد سے جڑی ہوئی نہیں ہے، کیوں کر رہا تھا؟ یوں ہی اتنا ٹائم اتنا بیکار ہے کہ تو کچھ بھی کرے اس کے اندر اور کوئی اس کا تیرے لیے کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ لہذا آدمی کے اسلام میں بگاڑ ہے اگر وہ فالتو چیزوں میں بزی ہو رہا ہے، تو اس کا الٹا مطلب یہ ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فالتو چیزیں چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ بھئی جاب پہ جا رہا ہے، کمانا ہے، کھانا پینا ضرورتیں ہیں، مسجد جا رہا ہے، آخرت کا معاملہ ہے، کہاں جا رہا معلوم نہیں، کیوں چل رہا کچھ معلوم نہیں، کہاں جا رہا، کیوں جا رہا، کچھ بھی معلوم نہیں، یوں ہی چل رہا، کیوں؟ بے مقصد کام۔ تو اگر ایک آدمی واقعی اس کا اسلام اعلیٰ ہے تو اس کی زندگی میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ مقصد سے جڑے ہوتے ہیں، اور جو مقصد سے جڑا نہیں ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر الٹا چل رہا ہے معاملہ، مقصد کے علاوہ میں زیادہ وقت جا رہا ہے، تو پھر اس کے اسلام میں بگاڑ ہے، اس کا اسلام خراب ہے، اس کو اپنے اسلام کی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام اچھا ہو، ہمارا اسلام، ہماری زندگی میں اسلام بہتر طور پر آئے، تو ہم کو چاہیے کہ زندگی سے ایک ایک کر کے ہم ان چیزوں کو نکالیں جو ہمارے مقصد سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ من باب اولا ان چیزوں کو نکالیں جو مقصد کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو یاد رکھنا ہے، جس کو آپ کہیں گے ریموو دا کلچر، زندگی سے کچرا صاف کرنا۔ آدمی ایک ڈیسک پہ کام کرتا ہوتا ہے ایک دم کلین لگتا، ایک عورت کچن میں کام کرتے ایک دم صاف چاہیے، اور زندگی میں کتنا کچرا کلٹر ہمارے ہیں، غیر ضروری چیزیں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچائے، اس کو صاف کیجئے، ایسی چیزیں زندگی سے نکال دیجئے جس کا ہماری زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ نمبر 1 تو
सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी पे जो इम्पैक्ट हो रहा है आज, उसका एक पहला नुकसान ही है, मैं नहीं कहता आप बिल्कुल व्हाट्सएप डिलीट कर दो, मोबाइल नदी में फेंक दो, नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए व्हाट्सएप, आप इस्तेमाल कीजिए, जो भी चल रहा है आपको ठीक है, शरई हुदूद में आप इस्तेमाल करते हो और अकल के ताबे होकर उसको इस्तेमाल करते हो तब तो ठीक है। लेकिन दीवानावार पागल बन के, मजनू बन के एकदम लैला के पीछे, आपकी बहुतों के लिए व्हाट्सएप लैला की तरह है, उसके बगैर उसको चैन ही नहीं आएगा। बहुत से लोगों के लिए है, वो नींद से उठ के पहले बीवी का चेहरा नहीं देखेगा, पहले वो व्हाट्सएप देखेगा। आज ये हाल बहुतों का है भाई, माने या न माने, आज आगे आऊंगा उसके ऊपर भी। तो पहली चीज ये कि वक्त का ज़िया हमारी जिंदगी में वेस्ट ऑफ टाइम आ गया है व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से, ये दो चीजें। उसके अलावा वेस्ट में हमारे यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होता है पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, ऐसा खड़े होकर फोटो, वैसा खड़े होकर फोटो, पेड़ पे फोटो और यहाँ फोटो, फोटो फोटो फोटो। इसी में कई लोग एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कई लोग नदी में भी गिर रहे हैं, ब्रिज से भी गिर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। फोटो निकालते गया, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर, बड़ा ब्रिज है, बैलेंस गया, सीधा नदी में, दूसरे उसका फोटो निकाल के डाल रहे हैं व्हाट्सएप पे। ये हाल आज। तो वक्त का जाया करना पहली चीज। नंबर 2, इबादत में खलल। इसका दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? इबादत में खलल, अपनी भी दूसरे की। अपनी कैसा? व्हाट्सएप की आवाज मालूम है कैसी आती, कोई मैसेज आया था, किसी की चिड़िया की आती, किसी की कुछ और आती। अब वो जेब में रखा हुआ है, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू हो गई, अब ब्रुक आवाज आई उसके अंदर कुछ, अब इसके जहन में किसी का मैसेज आया है। अब ये जो है उसका जहन जो है पूरा नमाज में, अब वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा नहीं है। अब यहाँ की किसका आया होगा, क्या आया होगा, फेसबुक का आवाज आया, किसी का चैटिंग का कुछ आवाज आ रहा है उसको, तो अब वो, और किसी को कोई आवाज नहीं है लेकिन दिल में है कि कुछ ना कुछ मैसेज आया होगा, तो उसकी बेचैनी है कि उसको नमाज ने जुदा कर दिया व्हाट्सएप से। नमाज ने क्या किया, उसको वक्ती तौर पर जुदा कर दिया है। जैसी सलाम फेरेगा फौरन दोनों मिल जाएंगे, फौरन सलाम के बाद व्हाट्सएप में रहेगा। तो ये नमाजों में आप देखिए, मस्जिदों के अंदर आप देखिए, 10 मिनट पहले आ गया, सुन्नत पढ़ ली, बैठ गया, बैठ के क्या काम करेगा? तिलावत। तिलावत दादा जान करते हैं भाई, मैं व्हाट्सएप दीन का काम कर रहा हूं, हदीस भेज रहा हूं, मस्जिद में बैठ के व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, पहली सफ में होगी। कोई ज्यादा जो है वो दीवार से टेक के बैठा हुआ कोने में। आज आप देखिए उमूमन लोगों को देखेंगे आप मसाजिद में तक, हरम में आपको देखेगा भाई, हरम में बैठ के आदमी उसी में लगा हुआ है। वक्त है भाई, इतना पैसा करके खर्च करके तू आया यहाँ पे, यहाँ आके तू क्या कर रहा है? उसी में लगा हुआ है, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, और ये वो चीज करने में लगा। आदमी जो है इबादत उसकी बिगड़ गई है। रोजा रख के टाइम पास का जरिया मिल गया, रोजे में जिक्र करता, तिलावत करता, अल्लाह से दुआएं करता, लेकिन रोजे में क्या कर रहा है? रोजे में इसमें लगा हुआ है। हज हो, रोजा हो, नमाजें, मस्जिदों के अंदर मोबाइल की आवाजें आप देखिए, मैसेजेस की आवाज आ रही है, सीटी की कोई आवाज आ रही, कोई म्यूजिक की आवाज आ रही, कोई फोन आ रहा है, कोई क्या आ रहा है। आज हमारा यह हाल हो गया है, मस्जिदें भी एकदम सुकून वाली नहीं रही। आज मस्जिदों के अंदर भी पूरा ये नाच गाने म्यूजिक सारा उसके अंदर हो रहा है। बल्कि बाज़ औक़ात जहालत यहां तक होती है कि सियासी किस्म के वीडियोज मस्जिद में बैठ के व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके देखते हैं। मस्जिद में बैठ रहा है, उसकी बैक न्यूज चल रही है, न्यूज में म्यूजिक भी आएगी। न्यूज इतनी भोली भाली सीधी सादी तो नहीं है, न्यूज में बैकग्राउंड म्यूजिक आएगी, धमाके वाली म्यूजिक आएगी, एकदम थोड़ा उसको चटपटा बनाने के लिए देख रहे हैं। बोले न्यूज देख रहे हैं, खाली क्लिप भेजा है किसी ने, ये लगे हुए हम लोग यूट्यूब पे लगे, कभी व्हाट्सएप पे लगे, कभी फेसबुक पे देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं उसके ऊपर। कभी औरतों की तस्वीर उस पर आ रही, इतना शरीफ तो व्हाट्सएप है नहीं, न फेसबुक है, औरतों की तस्वीर आ रही उसके ऊपर।
ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आ रहा है, उसके अंदर नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसका आ रहा है, मस्जिद में बैठ के देख रहे हैं। तो ये जो इबादत हमारी बिगड़ रही है, इबादत के माहौल को खराब हो रहा है, हमारा सारा माहौल, मस्जिदों का माहौल बिगड़ रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखिए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फी क़मीसतिन लहा अअलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्ते में या एक कपड़े में नमाज पढ़ी, उसके ऊपर तस्वीरें बनी हुई थी। आलाम तस्वीर नहीं कहते हैं उसको, मतलब उसमें डिजाइन थी। वनज़रा इला अअलामिहा नज़रतन, आपकी निगाह उस पर टिकी रही, नमाज ही में आपका ध्यान उसकी तरफ चला गया। फलम अंसरफा, जैसे आपने सलाम फेरा, क़ाला इज़हाबू बिक़मीसति हाज़िही इला अबी जहम, ये कमीसा जो है ये ले जाओ अबू जहम के पास, ये चादर उनको दे दो। अबू जहम एक सहाबी, अबू जहल नहीं, अबू जहम, उनको दे दो। वअतूनी बिअंबिजानियति अबी जहम फ़इन्हा अलहतनी आनिफन अन सलाती, और उनके पास की जो सादा चादर है वो मुझे ले आओ, अंबिजानिया वो ले आओ, इसलिए कि इस चादर ने जो मैं ओढ़ के नमाज पढ़ रहा था, इसकी वजह से मेरी नमाज में गफलत हो गई। नहीं चाहिए मुझको ऐसी चीज जो मुझको नमाज में गाफिल कर दे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि अल्लाह की बंदगी से जो चीज गाफिल करे हमको नहीं चाहिए, इतना भी गफलत हमको चाहिए नहीं। इससे एक बात ये मालूम होती है कि ऐसे वसाइल जो एक इंसान को इबादत में खलल पैदा करें, या तो कुल्लियतन आदमी उसको तर्क कर दे, या तो वक्ती तौर पर आदमी उसको तर्क करे। मोबाइल अब आप छोड़ के तो फेंक के तो आ नहीं सकते कहीं पे, लेकिन कम से कम आप उसको बंद कर दें। साइलेंट, कैसा साइलेंट? साइलेंट भी कैसे रहते हैं? वाइब्रेट साइलेंट। क्या फायदा? वो फायदा है वो मुसीबत बर्र चल रहा है, आप तैयार में बैठा है, बाजू वाले को भी वाइब्रेट हो रहा है, वो उसकी भी नमाज खराब कर रहे हैं आप, उसकी भी नमाज खराब कर रहे हैं। तो आप एकदम उसको या तो फ्लाइट मोड में डालिए, या एकदम ऐसे मोड में डालिए जिसमें कोई आवाज नहीं आती, ना वाइब्रेट होता है, ताकि आपकी इबादत महफूज रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा फरमाती हैं सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफात फी सलाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में यहां वहां ध्यान देना इसके बारे में पूछा। फ़क़ाल हुवा इख्तिलास यख्तलितुहु शैतान मिन सलातिल अब्द, आपने कहा ये इख्तिलास है, झपट के ले जाने से, चील आती है चूजे को उठा के ले जाती है। शैतान इसी तरह से बंदे की नमाज का एक हिस्सा उचक ले जाता है जब वो ध्यान उसका कहीं और होता है। और आज मोबाइल के जरिए से, सोशल मीडिया खास तौर से, और ये मैसेजेस जो मुसलसल आते रहते हैं, इनके जरिए से हमारी नमाजों का अक्सर हिस्सा जो है यहां वहां, आज तो ऐसा हो गया है कि हो सकता है आदमी को इतना एडिक्शन हो जाए कि नमाज में भी निकाल के देखे हो और फिर वापस रख दे। ये हाल मुसलमानों का हो गया है। इतना जरूरी है, नहीं कुछ अर्जेंट भी हो सकता ना भाई, दलील क्या उसके लिए? हो सकता कुछ एक्सीडेंट हुआ हो सकता कुछ। अच्छा, आज ये हाल मुसलमानों का है। तो ये दूसरा नुकसान जो हमको सोशल मीडिया से हुआ, वो क्या? हमारी इबादत में से खुशू निकल चुका है। ध्यान लगा के नमाज आदमी पढ़े, ध्यान लगा के पढ़े, तो ये नहीं हो पा रहा है। जिक्र कर रहा है आदमी, व्हाट्सएप भी देख रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्सएप भी चेक कर रहा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाल हमारा है कि इबादत में सोशल मीडिया हमारे आ चुका है, उसको दूर रखिए, बंद कर दीजिए मोबाइल, और नमाज आराम से सुकून से पढ़िए, तिलावत सुकून से कीजिए, जिक्र सुकून से कीजिए। बंद, मरता है तो मर जाए भाई, कोई क्या होने वाला, बचा सकते उसको आप? क्या हो? दुनिया में मुसलसल वाकयात हो रहे हैं और अभी मरने वाला है आप, मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज ही में कोई मरने वाला है, और मरेगा तो क्या करेंगे आप? नमाज छोड़ के जाएंगे जनाजे की नमाज पढ़ने? उसकी छोड़ दो ना, 5 मिनट के लिए अल्लाह के लिए आपके पास वक्त नहीं है, पूरा अपने आप को क्यों नहीं दे सकते? जितना मशगूल हो के उसको दे रहा है वक्त,
واٹس ایپ کو کتنا مشغول ہو کے دیتا وقت، پلیٹ سالن لے رہا ہے کہ روٹی لے رہا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ حال ہے۔ تو اتنا اپنے آپ کو اس کا غلام نہ بنائے۔ دوسرا جو نقصان، عبادات اپنی ضائع نہ کرے۔ نمبر 3، تعلیم میں خلل، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ ہماری جوان نسل جو ہے کالجز میں، اسکولوں میں، بعض تو بچوں کے پاس دیکھا میں، ابو نے گفٹ دیے، کیا واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، اتنا بچہ کمر کو لگے گا، ایسے بچے بھی واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں، وہ بھی مسلسل لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، ان کا اپنا گروپ ہوگا بچوں کا۔ بچیاں ہیں، کالج کی بچیاں ہیں، بیٹھی ہوئی باہر پڑھائی چھوڑ کے بیٹھی، کلاس میں چل رہا ہے۔ تعلیمی مدارس میں آپ دیکھیے، بعض مدارس میں قاعدہ ہے موبائل نہیں، بچے کے پاس بالکل موبائل نہیں ہوگا، اچھا ہے وہ، ضروری ہے، وہ ضروری ہے، آیا تو ٹیچر کو بات کریں گے اور ٹیچر بات کرے گا ان سے۔ تو آج تعلیم میں بگاڑ آ گیا ہے، دن بھر بچوں کا دیکھیے کتنا پڑھائی کر رہے ہیں اور کتنا واٹس ایپ پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا طبقہ ہے، آپ کیمپس میں کوئی بھی کیمپس ہو، چاہے یہ ہو یا کوئی اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو، آپ وہاں جا کے دیکھو صبح شام وہی لگے ہوئے بچے، حتیٰ کہ کلاس روم میں۔ تو علم کے اعتبار سے دنیوی ایجوکیشن میں بھی بہت خلل آ رہا ہے، اس لیے کہ وقت ان کا مینٹل کیپیسٹی پوری اس میں لگ رہی ہے نا۔ انسان کا ذہن جو ہے، یا تو آپ اس میں اچھی چیزیں بھریں گے یا تو کچرا بھریں گے، وہ ایک برتن کی طرح ہے۔ اب اس میں جتنی ان نیسیسری چیزیں آپ بھریں گے، ضروری چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ایجوکیشنل جو ہماری انسٹیٹیوشن سے جہاں بھی، اس میں بچے غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو، اپنی عمر کا وہ اہم ترین، ماں باپ محنت کر کے پیسہ اس کے لیے اتنا کما رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے اس کی ایجوکیشن میں ڈال رہے ہیں، پھٹے ہوئے جوتے پہن کے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے، اور وہ بچہ لگا ہوا ہے کس میں، اس کے اندر لگا ہوا ہے، اس کا دن کا اکثر وقت اس میں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ زندگی پڑی ہے بھائی اس کے لیے، لیکن اپنے اس وقت کو اس میں ضائع کر رہا ہے، پڑھائی نہیں کر رہا ہے، پڑھائی کی بجائے رات تک دیر تک کر رہا ہے، صبح کا فرسٹ لیکچر بنک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات بھر بہت بزی تھا، کیا کر رہا تھا؟ واٹس ایپ پہ تھوڑا لگا تھا، گروپ میں ایک چیٹنگ چل رہی تھی، کیا مسئلے کے اوپر کہ 1000 کے نوٹ بند ہونے چاہیے تھے کہ نہیں، کوئی مطلب ہے تیری زندگی سے، اس کا تو کچھ کر سکتا ہے؟ ہو گیا ختم ہو گیا، اس سے کیا کرنے والا؟ تو منتری ہے، تیرے سے کوئی رائے لینے والا ہے؟ تو کچھ رائے دے گا تو کوئی سننے والا ہے؟ کیوں؟ ویسٹ آف انرجی ہے، ان نیسیسری چیزوں میں وقت ضائع کرنا، بس اس لیے کہ اس میں مزہ آتا ہے۔ جو قوم مزے کے لیے جیتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، جو قوم مقصد کے لیے جیتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ لہذا یہ تیسرا نقصان ہے تعلیم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں، سب سے افضل وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تم میں سے بہترین اور افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کو سکھائے۔ ہے ٹائم آج کسی کے پاس؟ نہیں ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، فقہی مسائل پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کافی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حسن ابن عیسیٰ ابن ماں سرجس کہتے ہیں، سمعت عبداللہ ابن المبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے سنا، وقد قیل له یا ابا عبد الرحمن تکثر القعود فی البیت وحدک، اکیلے گھر میں بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت ہی علمی شخصیت تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ گھر ہی میں اکیلے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ تکثر القعود فی البیت وحدک، بہت آپ اکیلے رہتے ہیں اور گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ قال لیس انا وحدی، کہا میں اکیلا تھوڑی رہتا ہوں، لیس انا وحدی، میں اکیلا کہاں رہتا ہوں؟ تم بول رہے اکیلا رہتا ہوں؟ نہیں،
انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بینہم، یعنی النظر فی الکتب، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں رہتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یہ محدث ہیں، حدیثوں میں دن بھر کیا چل رہا ہے؟ حدیثوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، حدیث یاد کر رہے ہیں. حدیث میں کیا آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا پوچھا، آپ نے ایسا جواب دیا. کہا میں تو دن بھر میرا وقت جو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جاتا ہے میرا وقت، یعنی ان کتابوں میں میں مشغول ہوتا ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بات ہوتی ہے. میں اکیلے کہاں ہوتا ہوں؟ میں اکیلا نہیں رہتا ہوں. ذہنی طور پر میں اس دنیا میں رہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. اس دور میں میں چلا جاتا ہوں. اس ماحول کا اثر آپ بھی دیکھیے. صبح سے شام تک آپ سیرت کی کتاب پڑھیے، آپ کے ذہن میں پورا وہی آئے گا. صبح سے شام تک آپ کسی حدیث پڑھتے چلے جائیں، کسی ایک صحابی کی زندگی کے پورے معاملات پڑھ لیں، آپ کے ذہن میں وہی صحابی گھومیں گے. ایسا لگے گا جیسے آپ کا قرب ہے ان سے، کچھ آپ کو اس زمانے میں آپ ہیں ایسا لگے گا. تو یہ جو ہے یہ سلف کا حال ہے کہ وہ مشغول رہتے تھے، اپنے ذہن کو نفع والی چیز میں مشغول کرتے تھے. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اول پول، گھٹیا، فالتو، ایک دم بےہودہ اور اوٹ پٹانگ چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے. وہ وقت جو بہت قیمتی ہے، جوانی کا وقت. وہ بھی جب ایک بستر پہ پڑا ہوا آدمی، اس سے پوچھیے جوانی کی عمر کیا ہوتی ہے، اور وہ دیکھ کے کہے گا کس میں ضائع کر رہا ہے اللہ کے بندے، اپنا وقت کتنا فالتو ویسٹ کر رہا ہے. تو یہ وقت اگر میرے پاس ہوتا، یہ صحت میرے پاس ہوتی تو کیا نہیں کرتا میں. تو تیسری چیز جو ہے دینی اور دنیوی تعلیم کا نقصان، خاص طور سے جوانی کی عمر میں. ہمارا ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس میں لگا ہوا ہے، اور پڑھائی کی عمر نکل جائے گی، اچھے مارکس سے پاس نہیں ہوگا، کریئر خراب ہوگا، ماں باپ کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، آگے جا کے پھر زندگی ویسٹ ہوگی. پھر کہے گا بہت تعصب ہے. اچھا، پھر کسی پولیٹیکل اس میں شامل ہو جائے گا، پھر کسی اس میں اس کو وہی جانا ہے، اس کے لیے برابر راستہ ہموار ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے شکایتی مینٹالٹی بنے گی. تیرے اندر کچھ کریڈیبلٹی ہے، مسلم ملک ہوتا تو اس کو ملتا کہ جاب، تیری لیاقت ہے کیا اس کے اندر، تیرے اندر صلاحیت ہے کیا اتنی. تو آج مسلمان طبقہ نوجوانوں کا پڑھائی لکھائی سے دور ہو کے اس میں اپنے وقت کو ویسٹ کر رہا ہے. ایون دیندار طبقہ جو ہے، جس کو پہلے کچھ پڑھنے کا وقت مل جاتا تھا، آج وہ واٹس ایپ ہی میں مطالعہ کر رہا ہے، اسی پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے یہ کوئی علم ہے؟ واٹس ایپ کا علم کوئی علم ہے؟ اس پہ کچھ بھی آتا ہے، صحیح حدیث بھی آ سکتی، ضعیف بھی آ سکتی، تفسیر عقل کی بھی بنائی بھی آ سکتی، جھوٹی بات بھی آ سکتی ہے. آپ کو کیا آپ کے پاس ہے اس کے لیے کوئی تحقیق کرنے کا آلہ؟ کبھی ادھر آیا، کبھی ادھر سے آیا، کبھی ادھر سے آیا، کچھ بھی نہیں. تو علم میں نقصان ہونا، علمی دنیا کا نقصان. نمبر 4، چوتھا نقصان، فیملی لائف ڈسٹرب. بیوی رات میں تھک کے آیا جاب سے، اب بیوی بیٹھی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اس پہ چیٹنگ چل رہی، یا واٹس ایپ گروپ میں ہے، بہت زبردست گروپ ہے وہ. شوہر تھا کیا، بیگ واگ لٹکا، بیگم ذرا کچھ کھانے کے لیے ہے، چائے وائے کچھ مل سکتی ہے غریب کو. وہ کچن میں رکھا ہوا ہے، دیکھیے کھانا فریج میں نکالیے، اس کو اوون میں ڈال دیجیے اور گرم کر کے کھا لیجیے اور سو بھی جائیے، میں تھوڑا ٹائم لگے گا، مجھ کو بزی ہوں میں. یا شوہر کا حال ہے، پلنگ پہ ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹھے، بولی سنیے ذرا بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. آج فلاں صاحب اس کو کان پکڑ کے لائے تھے، چوک میں فلاں جگہ جا کے بیڑی پی رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا. ہاں سن رہا ہوں، بولتے رہو، ذرا دھیان میری طرف دیجیے. ارے بولو نا، سن رہا ہوں نا، میں سن رہا ہوں، میں کان تمہاری طرف ہے، دھیان اس طرف ہے. بیوی بولی جان دیجیے، آپ کو جو فکر نہیں تو میں کیا کروں، چھوڑ دو. وہ بھی سو گئی، اس کو بھی دھیان نہیں، ذہن سے نکل گیا کیونکہ اتنا دھیان نہیں دیا اس نے. آج یہ حال ہو گیا ہے، ایک کمرے میں ماں باپ ہے، ایک کمرے میں یہ ہے، واٹس ایپ سے چل رہا ہے. ارے جا کے پاؤں دبا، سر کی مالش کر، ذرا مل بیٹھ ان کے ساتھ میں، کیسے ہیں، دوائی کھا لی، طبیعت ٹھیک ہے نا. یہ آج حال ہو گیا ہمارا. پہلے لوگ عیادت کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے،
لوگوں سے ملتے تھے، دو دوست ملے تو بیٹھ کے بات کرتے تھے، آج اس کا ہم نمبر مانگتے ہیں، اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا نمبر مل گیا کا مطلب وہ مل گیا، پھر ہم واٹس ایپ پہ ملیں گے اس سے۔ آج ہماری سوشل لائف خراب ہو چکی ہے، یہ جھوٹی سوشل لائف ہے، یہ جھوٹی۔ آپ اس پہ بنی ہوئی تصویریں رونے کی، ہنسنے کی، ہاں وہ آپ فوٹو، میرے کو بہت غم ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ڈال دیا اس پہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، پھر اس پہ رونے کی صورتیں ڈال رہے ہیں، سب ہو گیا۔ یہ آج ہمارا حال ہو گیا، ہم سب جو ہے انگلیوں سے کر رہے ہیں آج، ہم سب جو ہے انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں آج، یہ حال آج اس دور میں پہنچ چکے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا تعلق آپس میں نہیں ہے، بازو بازو بیٹھے ہیں سب لوگ، بچے بیٹھے ادھر، بیوی ادھر، باپ ادھر، دادا جان ادھر، اور سب اپنے اپنے واٹس ایپ میں ہیں، آپس میں ساتھ بیٹھے ہوئے کھانے کے دسترخوان پر ہیں، پھر بھی ایک جگہ نہیں ہے۔ یہ انگلینڈ میں ڈیبیٹ کر رہا ہے، وہ امریکہ میں کنیکٹ ہوا ہے، وہ فلاں جگہ ہے، وہ فلاں جگہ ہے، وہ یوٹیوب چیک کر رہا ہے، وہ فیس بک چیک کر رہا ہے۔ آج یہ حال ہمارا ہو چکا ہے، ایک فیملی ہے لیکن آج ہم لوگ دور ہیں، آج جو دور ہے اس سے قریب ہونے میں جو قریب تھا اس سے ہم دور ہو گئے، یاد رکھیے اس بات کو۔ ہم کیا سوشل نیٹ ورک کا مقصد کیا ہے؟ تو کنیکٹ وتھ پیپل، لوگوں سے کنیکٹ ہو بھائی، لوگوں سے کٹو مت، جڑو۔ سوشل میڈیا کا مقصد کیا ہے؟ جڑو۔ تو ہم دور کے جتنے لوگ ہیں ان سے تو جڑے ہوئے ہیں، پاس میں جو بیٹھے ہوئے، ماں باپ چاہ رہے ہیں دو بول بات تو کر بیٹا، کام سے تو تھک کے آتا ہے، بیوی بچوں میں تیرا کچھ وقت، دوستوں میں کچھ وقت، تھوڑا ہم کو بھی دے۔ لیکن ماں باپ کے پاس بھی بیٹھا ہو تو کیا ہے، ایک منٹ جواب دیتا میں، تھوڑا سا کچھ ضروری بات ہے۔ تو یہ حال آج ہمارا ہے، ہماری فیملی لائف خراب ہو چکی ہے، بچے ماں باپ سے دور ہیں، ماں باپ بچوں سے دور ہیں، بیوی شوہر ایک دوسرے سے دور ہیں۔ آج یہ حال گھروں کا ہو چکا ہے، سب بزی ہیں، لیکن ایسی چیز میں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، کچھ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ گھر پہ کچھ وقت ایسا رکھیں بند، اب بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اولاد کے ساتھ بیٹھا ہوں، بیٹا ادھر آؤ، سنو آج اسکول میں کیا ہوا، کتنے دن چلے جاتے ہیں، معلوم ہے ماں باپ کو کیا ہوا؟ نہیں، بیٹے کیا سیکھا آج تو نے؟ بچے کو کئی دنوں تک بات چیت ماں باپ کی صحیح نہیں ہے، باپ سے وقت ہی نہیں، اس کے باپ بزی، اس کی سوشل میڈیا میں اتنا بزی کہ فیملی میں اس کا وقت زیادہ تر اسی میں لگا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، فرصت نہیں، ان کو فرصت نہیں۔ تو فیملی لائف کو اپنی صحیح کیجیے، تھوڑا وقت بند کا مطلب بند، اب بیوی بچے ماں باپ ان کے ساتھ وقت گزاریے، ٹھیک ہے، دن بھر میں ایک گھنٹہ آپ نے نکالا، آدھا گھنٹہ وہ بھی بہت ہو گیا، پھر بھی نکالا آپ نے، جو بھی دیکھنا تھا دیکھ لیا، بند، ختم، کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہیں تھا تب کچھ ہوا تھا، یہ آج آیا اس لیے ہوا نا۔ اب مان لیجیے کل کو کمپنیاں بند ہو جائیں، کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں وبال آ جائے گا، کچھ تو طوفان آ جائے گا، زلزلہ آئے گا، سونامی آئے گی، کیا ہوگا؟ کیا جیسے پہلے سے جی رہے تھے جیئیں گے، لوگ جیتے آئے، بلکہ جو لوگ پہلے تھے وہ سکھی تھے، آج ہم لوگ دکھی ہو گئے۔ دنیا بھر کا سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے، سارے جہاں کا درد، ادھر ایسا ہو رہا، ادھر ایسا ہو رہا، کیا؟ سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے، سارے جہاں کا شر بھی ہمارے ہی گھر میں ہے، یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے، سارے خرافات ہمارے گھر میں، اور ساری دنیا کی فکر ہے ہم کو۔ تو یہ آئلی زندگی کا نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدها، عورت نگراں ہے، راعیہ نگراں ہے، سرپرست ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا اصل سوشل لائف شروع ہوتی ہے ہمارے گھر میں،
گھر میں سوشل نہیں تو باہر کا سوشل میڈیا کر کے کیا کریں گے بھائی؟ آپ اپنے گھر میں جڑیے، اپنی بیوی سے جڑیے، بچوں سے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بات کیجیے، موبائل رکھ کے، وہ تو کرتے آپ معلوم ہے مجھ کو بھی، لیکن موبائل چھوڑ کے بات نہیں۔ بیوی اگر بولے ذرا تھوڑا اس کو رکھو نا، واپس سے لے گا، اور بات کرتے کرتے اس پہ چیٹ کرتے کرتے بات، ملٹی ٹاسکنگ کا کمال ہے انسان جو ہے، ملٹی ٹاسکنگ، یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، میں سن رہا ہوں بولو، ہاں ایک کام کرو ایسا کرو، وہ اس کے ساتھ بزی، اس کے ساتھ آپ ایموشنل ٹچ میں نہیں ہو اس سے۔ ایک انسان چاہتا یہ ہے کہ آپ دھیان دو، بات اصل نہیں ہے، بس آپ کی توجہ اس کو چاہیے۔ بات تو کوئی بہانہ ہے، یہاں ایسا ہوا وہاں ایسا ہوا وہاں ایسا، وہ بہانہ ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ سب کو وقت دیتے نا، ذرا مجھ کو بھی دو، مجھ سے بھی بات کرو، مجھ سے بات کرتے وقت صرف مجھ سے بات کرو، اور مجھ سے بات کرتے وقت مجھ پہ دھیان دو۔ یہ اٹینشن جو ہے انسان میں چاہت ہے، مرتے دم تک رہتی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ساری حرکتیں اٹینشن کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ بچے سے لے کے بوڑھے تک آپ دیکھیے، بلکہ بعض اوقات جو لوگ ہاتھ کاٹ کے لیتے ہیں، ڈاکٹر پہلے ماں باپ کو بولتا ہے وہ تمہارا دھیان نہیں تھا اس کی طرف، تم اپنی زندگی جی رہے، تم جی رہے، اس نے ایسا کر کے لیا یا ایسا کر کے لی، لڑکیاں خاص طور سے وہ چاہتے ہیں بچے کہ ان کی طرف دھیان دیں، وہ اٹینشن کے لیے ہوتا ہے۔ تو فیملی میں ہر انسان چاہتا ہے توجہ، آپ اس کو دیجیے، آپ اس کو وہ توجہ دیجیے جو اس کو چاہیے۔ یہ چوتھی چیز جس کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ جو قرب ہے بیوی سے، فیملی کے افراد سے، بچوں سے، یہ قرب انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، نہیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ کنیکشن جو ہے شوہر کی طرف سے بیوی کو ہمدردی نہیں ملی، اور پھر اس کو ہمدردی کہیں اور سے ملنا شروع ہوئی، اور پھر اس کے اور تعلقات بن گئے۔ اب اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے بندھن ہے اس کا نکاح کا سماجی سطح پر ہے، ایموشنلی آپ سے وہ جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ بس ایک رسم ہے، گھر کا بل، لائٹ کا بل، پانی کا بل، بچوں کا ایجوکیشن، اس کی حد تک آپ چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، تعلقات بھی بیوی شوہر کے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن ایموشنلی نہیں، ایموشنلی کہیں اور سے اس کو سدبھاونا ملتی ہے، کہیں اور سے اس کو من کی شانتی ملتی ہے، وہ اسی دنیا میں ہے۔ کیا ہوا، بہت دکھی ہوا آج، ہاں دکھ تو زندگی میں آتا رہتا، کہیں اور مل چکا ہے کوئی اس کو جو اس کو ہمت دیتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کو نرمی بتاتا ہے، ایک دم جینٹل مین ہے وہ۔ شوہر صحیح ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا ہے، کام سے آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، بیوی کچھ بات کرنا چاہیے، بھائی جلدی جلدی بولو، 5 منٹ میں لمبا مت کرو۔ شوہر کیسا کرتا ہے، شارٹ میں بولو، لمبی کہانی مت بولو، کیا چاہیے، شوہر کا سٹائل یہ ہے، کیا چاہیے وہ بولو، اتنی پوری کہانی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، کیوں، اس کو جانا ہے باہر، ذرا دوستوں کو انتظار کرے، بار بار کال آ رہا ہے مجھ کو، ٹھیک ہے، اتنے پیسے چاہیے مجھ کو، اس کی وہ ہو چکی ہے۔ لیکن اس کو جو سکون چاہیے، پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی، وہ کہیں اور سے ملا اس کو، یہ مسئلہ ہے اس دور کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے مسائل حل کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیے عائشہ فرماتی کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، ایسے وقت میں شوہر بیوی سے دور رہتا، اب ضرورت نہیں ہے، حیض میں بیوی سے فزیکل کانٹیکٹ اس کا ہوتا ہے، شہوتیں اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل چھٹی پہ ہے، صاف بات بول رہا ہوں میں، اس وقت میں شوہر بیوی دور ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو ضرورت نہیں، آپ قریب ہے بیوی کے، کیونکہ میرا تعلق صرف وہ نہیں ہے، ایموشنل تعلق بھی ہے، پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنا سر کہاں رکھا ہے، گود میں رکھا ہے، کیوں، 2 چیزیں سکھانے کے لیے، حیض کی حالت میں بیوی نجس نہیں ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے دور بھاگو،
وہ کوئی گندگی نہیں ہے، بلکہ بیوی کوئی گندی چیز نہیں ہے، وہ انسان ہے، اور اس وقت میں اس کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف میں ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ محبت کا سلوک کر کے اس کے ساتھ اپنا بانڈنگ اچھا کرنا ہے۔ آج ہماری زندگی میں چیز ہے نہیں، تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، سوشل نیٹورکنگ میں، جیسا کہ میں نے پچھلے اس میں ذکر کیا نقطے میں، اجنبی مرد اور عورت کے تعلقات، یہ دیکھنا ہے۔ خالی آپ کسی کی بھی فیس بک کی فرینڈ لسٹ دیکھیے، اس میں اس کو مرد سے زیادہ عورتیں دکھیں گی، بہت سے، سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر کون؟ سب عورتیں اس میں، اور آدھی سے زیادہ اجنبی، کوئی امریکہ، کوئی فلاں فلاں فلاں، اس طرح کے۔ کون ہے؟ فرینڈ ہے، فرینڈ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو کیا ہے، یعنی نورانی پردے، دعوت دے رہا میں اس کو، وہی تجھ کو دعوت دینے کے لیے تیرے چاچا نہیں ملے، پھوپھی نہیں ملی، خالہ نہیں ملی، بچے نہیں ملے تیرے، دعوت اتنا دور جا کے دے رہا تو، اور اتنا بڑا دائی تو، نماز پڑھتا کہ پارٹ ٹائم کی، بہت دعوت دینے لگا، دعوت دے رہا تو، دعوت کا دال معلوم ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے بولیں گے تو آدھا درجن غلطیاں نکلیں گی اس میں، کائے کی دعوت دی؟ تو بہت سارے لوگ اس میں، دعوت دینا غلط نہیں ہے، فیس بک کے ذریعے سے ہو، ٹویٹر کے ذریعے سے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے، میں اس کو رد نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کرتے ہیں وہ اچھے سے بھی کرتے ہیں اس کو، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، دھوکہ دے کے اچھے نام پہ غلط کام کرواتا ہے کہ لڑکیوں سے کنیکٹ ہوگا، پھر وہ لڑکی بھیجی میری مہندی، سہیلیوں میں بھیجی تو اس کو بھی تو آئے گا نا، چاچا کو بھی آ رہا ہو، پھر یہ بھی اپنے گھر سے بھیج رہا، ہماری فلانی کی نکاح ہوا، سارے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، دلہن دولہا یہ وہ سب بے پردہ، ڈالو اس کے اوپر، اس کو معلوم پڑا اچھا اس کی فیملی میں یہ ہے، اچھا اچھا، حج کے لیے جا رہا، دونوں بیوی شوہر فوٹو نکال کے ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، بیچاری کبھی پردے میں باہر نہیں نکلی، حج میں گئی تھی، وہ چہرہ کھلا تھا، فوٹو نکال کے فیس بک پہ ڈال دیا، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، پھر لوگوں کو معلوم پڑا، بچوں کی تصویر ڈال رہا، بیٹی جوان ہے اس کی تصویر، بہت پیار کرتا بچوں سے، پورا اپنا جو ہے ڈی پی میں ہی ڈالا اس نے، میری بیٹا میری بیٹی، اور ان کی تصویر ڈالی ہے، ساری دنیا دیکھے اچھا اس کے بچے یہ ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ حال ہمارا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، اس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے تصویروں کا شیئر کرنا، پھر پرسنل چیٹنگ، پھر اس نے کچھ بھیجا اس کو، اس نے کچھ بھیجا اس کو، اس نے تھینک یو، اس نے انگلش میں اور کچھ تو بھی دوسرا، پھر اس طرح سے بڑھتے بڑھتے تعلقات بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ واپس پیچھے نہیں آ سکتے، اور بعض اوقات ملاقاتیں بھی ہوئی، کئی فیملی تباہ ہو گئی، شادی شدہ، فیس بک پہ فرینڈ شپ ہوئی، زندگی میں خوشی غم دونوں اوقات آتے ہیں، غم کے اوقات میں ہمدرد ملا، بات چیت ہوئی، پوری ڈیٹیل بتائی، اس نے اس کا فائدہ اٹھا کے اور کچھ کیا، پھر کہا ٹھیک ہے کام کرو، ملتے ہیں، میں تم کو سمجھاتا ہوں، بات کرتا ہوں، تھوڑا کاؤنسلنگ کرتا ہوں، کاؤنسلنگ کیا، کاؤنسلنگ میں اور محبت بڑھ گئی، پھر اس کے بعد تعلقات بڑھے، منہ کالا کیا، پھر اس نے وہ فوٹو شوہر کو بھیجا، کیونکہ جب بلایا واپس نہیں آ رہی بیوی، یہ ہے حقیقت، بہت گھناؤنی چیز ہے لیکن یہ ہے، کہ جب اس نے اس کو کہا کہ نہیں میری زندگی میں دخل مت دو، اب شوہر کو معلوم پڑے گا تو زندگی برباد ہو جائے گی، اس نے کہا دیکھیے میں ڈیلیٹ کر دی، کیوں ڈیلیٹ کیا مجھ کو فرینڈ شپ سے؟ بھائی نہیں چاہیے مجھ کو، جب تک اچھا، جب تک میری ضرورت تھی تب تک آپ نکال رہی مجھ کو فرینڈ شپ سے، ٹھیک ہے، اس کے شوہر کو بھیج دی تصویر، دیکھو ہماری تصویر، پوری زندگی خراب، یہ کیا ہے؟ شوہر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہو گئی مجھ سے غلطی ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ جب آپ اس سے ناراض تھے، 2 دن ناراض تھا، اس کو اتنا بڑا بتنگڑ بنا دیا، تو یہ زندگیاں خراب۔ شوہر وہ بھی بھولا ہے، وہ بھی آفس میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں سب کا گروپ ان کا،
ان کے فیس بک کے کنیکشن اس کے ساتھ میں، یہ بھی شیئر کرتا وہ بھی شیئر کرتے اپنے ساتھ. کرسمس آ رہا، نیو ایئر آ رہا، برابر پابندی سے وضو کر کے برابر بھیجتا ان کو، ایک دم پابندی سے، مس نہیں ہونا چاہیے. کس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے، کس کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے. قناعت نہیں ہے. انسان کا دل ہمیشہ چاہت میں رہتا ہے، قناعت نہیں. گھر پہ شریف نیک دیندار بیوی ہے، بس نا، یہاں وہاں کیوں؟ وہ دل میں چھپا ہوا چور ہے، وہ چھپا ہوا چور ہے وہ دل میں. عورتوں سے کنیکٹ کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھیجنے بھی عورتوں سے کیا اتنا آپ پوری دنیا کا ٹھیکہ لیے ہدایت کا؟ کیوں؟ عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں دو نا، عورتوں کو دو، عورتوں میں دعوت کر. تم کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، مجھے دعوت دینا ہے مجھ کو. بہنوں کو تو دعوت نہیں دیا، ماں کو نہیں دیا دعوت، بیوی کو سکھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، اور اجنبی عورتوں کو تو دعوت دیتا. یہ فتنہ ہے، اس سے نکلیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اندھیرے آنکھ بند کرنے سے اندھیرا ہوتا؟ آنکھ بند کرنے سے اندھیرا نہیں ہوتا. آدمی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. تو یہ نقصان اس پر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والے مردوں کی بیویوں سے کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے دوپٹے اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں، اپنے اوپر ڈال لیں، یعنی اپنے آپ کو پردے میں لیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہتر ہے اس لیے تاکہ کہیں یہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. ان کی پہچان آئیڈینٹی پردے والی ہو تاکہ کوئی لفنگا ان کو چھیڑنے کی نوبت جرت نہ کرے. اب فیس بک پہ کوئی عورت اپنی تصویر فیملی کی ڈالے اور سب چیزیں کھل کے کرے تو پھر کون اس کو متقی کوئی مانے گا؟ اس کو نہیں مانے گا. پھر لوگوں کی طرف سے اس کے لیے راستے کھلیں گے فتنوں کے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہتر طریقہ تمہارے لیے ہے تاکہ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ پردے والی پاک باز عورتیں ہیں اور انہیں کوئی ستانے والا چھیڑنے والا چھیڑے نہیں. تو عورتوں کو چاہیے خاص طور سے فیس بک پہ گھروں کی تصویریں نہ ڈالیں، اپنی تصویریں نہ ڈالیں، بلکہ ان کو ضرورت کیا ہے؟ مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین کی تصویریں یا اس طرح کی تصویریں نہیں ڈالیں، بلکہ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ اس حد تک سے اس کو استعمال کیجئے جو واقعی آپ کے کام کا ہے. اپنی پرسنل لائف اس پر مت ڈالیے، اپنی پرسنل لائف اس پر مت ڈالیے، خاص طور سے پردے کے معاملات. نمبر 6، سوشل میڈیا میں ایک نقصان اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ دعوت اور خدمت خلق کے نام پر ریاکاری کی دکان چل پڑی ہے. دعوت کے نام پر اور اسی طرح سے خدمت خلق کے نام پر. کیسا؟ غریب ہے، سردی کے دن ہے، 4 بلینکٹ خریدے اور ایک فٹ پاتھ پر کوئی آدمی ہے، اس کو بلینکٹ میں اڑا رہا ہوں، جلدی نکال فوٹو، اچھا، اور وہ فلیش آن رکھ اور وہ فوٹو نکال کے اس کو فیس بک پہ ڈال دیں. کیا؟ چادر واٹپ کیندر. تو یہ جو ہے پورے لوگوں کو ہم چادر بانٹنا تھا آپ کو ثواب کے لیے یا شو آف کرنے کے لیے؟ آپ کیوں ڈالے اس کی تصویر؟ معلوم نہیں. آج مطلب ایک آدمی خیر کا کام کر رہا، بچوں کو کتابیں بانٹ رہے ہیں، تصویر. کسی غریب کو روزے چھوٹے تھے، اس کا کفارہ ہے، اس کے روزے کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی تصویر. ہر چیز کی تصویر. خدمت خلق کچھ بھی لوگوں کے کام آئے، تصویر. یہاں تک کہ نوبت یہ آئے گی کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچائیں گے ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے فوٹو نکالیں گے اس کے. یہ حال ہو گیا لوگوں کا. کیا مصیبت ہے! ایک نیک کام ہم بغیر واٹس ایپ کے اور فیس بک کے نہیں کر سکتے. آدمی اپنی تصویر، اپنی عبادات کی، اپنی نیکیوں کی تصویر ریاکاری. عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، کعبہ بھی آنا چاہیے، فوٹو نکال کے کیا ضرورت ہے بھائی تجھ کو؟ بلکہ ایک شخص تو بتانے لگے، آدمی بیٹھا ہے حرم کے اندر اور دوسرے کو موبائل دے کے بول رہا ہے ذرا میں دعا کرتا ہوں میرے لیے فوٹو نکالو ذرا.
دونوں ہاتھ سے دعا کرنی پڑے گی نا. اب فوٹو تو نہیں نکال سکتا, کہیں سے نکالے کیسا؟ اس کی بھی طریقے ہیں. سیمسنگ کے موبائل میں اس کا بھی طریقہ ہے. آپ اس کو وائس ایکٹیویٹ کر سکتے, شوٹ آپ کہیں گے تو وہ فوٹو نکالتا ہے. آپ اس کو رکھ کے بھی بول سکتے شوٹ چیز, ایسا بولیں گے تو کرے گا. لیکن نہیں معلوم اس کو بیچارے کو, تو بازو میں دے رہا ہے اور بول رہا ہے ذرا چاچا میرا فوٹو نکالو, میں دعا کر رہا ہے, رو کے دعا کر رہا ہے. یہ حال ہمارا ہوا. ریاکاری, ریاکاری, نیکیاں کرنا, دکھاوا کرنا. دعوت کے نام پر آج آپ دیکھیے دین کی بات کوئی کر رہا ہے, فوٹو اس کا بڑا نکال کے لوگوں کو ٹرین کر رہا ہے, میرا فوٹو ایسے نکالو, یہاں سے ہونا چاہیے, وہاں سے ہونا چاہیے, میں ایسا توحید کا کلمہ کا ایسا انگلی کر کے بولوں گا نکالنا, میں قرآن اٹھا کے بولوں گا ایسا نکالنا. کیا ہے یہ؟ تو آپ اسلام کو چمکانا چاہ رہے ہیں اپنی ذات کو. ٹھیک ہے, ریکارڈ کرنا یا کچھ تصویریں نکال کے پروگرام کی ڈالنا, میں کو غلط نہیں بول رہا ہوں, برا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اس حد تک ٹھیک. چاہت ہونا برا ہے. کسی چیز کا آپ ریکارڈ رکھ رہے ہیں, اوکے, کہ یہ پروگرام ہمارا ہوا بھائی, اس کے لیے ہم لوگوں کو جو بھی علماء آئے تھے ہم نے رکھا اس کو, ٹھیک ہے, کوئی برائی نہیں اس میں. لیکن مذاکرہ کر رہا کسی سے, اس کا نکالو فوٹو, یہ وبا چل پڑی ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھا شوق نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کبھی اتنا نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. بندوں کی عزت کیا ہے؟ جھوٹی عزت نہیں ہے, کچھ کام کی نہیں, کچھ فائدہ بھی اس کا نہیں ہے. ہاں, عزت وہ ہے جو اللہ سے ہے. دعوت کا میدان ہے, اور اسی طرح سے خدمت یا لوگوں کے کام آنے کا میدان ہے. اخلاص کے ساتھ کیجیے. ٹھیک ہے, مجبوری میں اگر کسی کو ترغیب دینا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کا کام دیکھ کے اور لوگ بھی کریں تو آپ اس کو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت رسکی ہے یہ بہت رسکی ہے, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس میں آپ کا پاؤں کب پھسل جائے بول نہیں سکتے. آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے کرتے کرتے اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے دائرے میں چلے جائیں گے, بول نہیں سکتے. آپ اگر اتنے سیف چل سکتے تو ٹھیک ہے. آپ اگر بلڈنگ میں اوپر جو ٹیرس ہوتا ہے اس کے اوپر کی منڈیر پہ آپ چل سکتے, کوئی پرابلم نہیں, چلو, مرضی آپ کی. لیکن آپ کو معلوم ہے آپ نہیں چلتے, کیوں؟ بیلنس تھوڑا ادھر گیا تو سیدھا نیچے آ جائیں گے, اوپر سے نیچے گر جائیں گے. اس لیے کوئی چلتا نہیں ہے چھت کے اوپر کنارے پہ. یہ چھت پہ کنارے پہ چلنے دیتا ہے. اس لیے اس میں اس ٹیریٹری میں جانا بہت رسکی ہے. اس میں آدمی کو بار بار اپنے دل کو دھونا پڑتا ہے. میڈیا آدمی کو بگاڑ دیتی ہے, اخلاص خراب کر دیتی ہے, اخلاص آدمی کا بگاڑ دیتا ہے. لہذا یہ جو آج جو چل رہا ہے دعوت یا اس کے نام پر, یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو اپنی نیکیاں سناتا ہے دوسروں کو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حال کو سارے بندوں کے سامنے سنا دے گا کہ یہ ریاکار تھا. اور جو آدمی دکھاوا کرتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اصلیت کو دکھا دے گا سب کے سامنے کہ یہ دکھاوے والا تھا, اس نے اخلاص سے نہیں کیا, نہیں کیا. اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں. اللہ کے لیے عمل کرنا, اللہ ہی کے لیے عمل کرنا یہ ضروری ہے. یہ بھی نہیں ہو کہ اللہ بھی خوش, بندے بھی خوش, نام بھی ہو اور آخرت میں کام بھی ہو. نہیں, خالص آخرت, خالص اللہ کے لیے. مخلوق کی عزت, مخلوق کی تعریف کے لیے کام نہ ہو. بہت مشکل ہے. بیوقوف ہے جو کہتا ہو یہ آسان ہے, یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس کی کوشش کریں. اب یہ تب آلریڈی مشکل ہے ہی ہے, اس میں میڈیا میں آنے سے اور بھی مشکل ہو گیا ہے. اور اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگوں میں اخلاص کا اور ریاکاری کا سینس ہی ختم ہو گیا. اس کو کوئی ریاکاری نہیں سمجھ رہا ہے. نیکی کرتے وقت فوٹو نکال کے لوگوں میں عام کرنے کو ریاکاری کوئی سمجھ رہا ہی نہیں. یہ بڑا پرابلم ہے کہ یعنی سن سے زیادہ سینس آف سن کا ختم ہونا سن ہے. گناہ سے بڑھ کے یہ ہے کہ گناہ کا احساس خراب ہو جائے, احساس ہی نہیں رہا آدمی کو. تو یہ بھی ایک برائی ہے جو آج اس دور میں دیکھنے کو مل رہی. نمبر 7, بلا تحقیق چیزوں کو عام کرنا, خود بھی گمراہ ہونا, دوسروں کو بھی گمراہ کرنا.
جھوٹی جھوٹی حدیثیں، جھوٹی جھوٹی باتیں، ویڈیوز ادھر ادھر کے توڑ جوڑ کے کچھ بھی، فلاں کا آیا چیک بھی نہیں کیا کس کا ہے، خالی داڑھی ہے اور جبہ ہے بھیج دیا آگے. صحیح ہے غلط ہے کیا بول رہا ہے؟ صحیح قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، نہیں ہے، آتھینٹک ہے نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، آگے بھیج دیا، اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے 50 آدمی کو گمراہ کر دیا. اس کے اندر 4 باتیں صحیح تھی، 2 بہت غلط باتیں اس کے اندر تھی، لیکن اس کے اندر وہ تمیز نہیں ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، اس میں بھیج دیا آگے. وہ قادیانی کا میسج تھا، شیعہ کا میسج تھا، وہ کس کا میسج تھا؟ وہ کسی یہودی کا میسج تھا، کس کا تھا معلوم ہے نہیں، بھیج دیا آگے. تو آج واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بلا تحقیق چیز پیش کرنا، لوگوں میں پھیلا دینا. طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بھیجنے سے پہلے کسی ایسے انسان کی طرف اس کو رجوع کیا جائے جو اس میں فیصلہ دے سکتا ہو، معتبر ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ڈانٹتے ہوئے اللہ نے کہا مسلم معاشرے کو کہ جب کوئی بات ان تک آتی ہے، کوئی خبر ان تک آتی ہے امن کی یا خوف کی، فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے جب بھی کوئی امن اور خوف کی خبر کوئی بھی آتی ہے ان کے پاس، فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کاش کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ اگر کوئی خبر ان تک آئی ہے اس کو رسول تک لے جاتے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے کہ ایسی ایسی نیوز آئی ہے، دیکھیے صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا کرنا اب ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا. یا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا معاشرے میں جو اولو الامر ہیں ان میں سے. اولو الامر سے مراد کون؟ علماء اور حکام، مسلمانوں کے سرپرست، مسلمانوں کے ذمہ دار، گہرا علم رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے، سماج کے معاملات پر اس کی نبض دیکھنے والے ہیں. ایسے لوگ جو دین و دنیا دونوں اعتبار سے جانکار ہوں، وہ ایسی بات ان تک پہنچاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو باتوں کی گہرائی تک جا کر ان کو جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، یہ لوگ جان جاتے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. آج ہو رہا ہے یہ؟ کس کو ٹائم ہے اتنا؟ جو چیز ملی اس کو عام کر دی، بلکہ بعض اوقات تو ہم نے جو دیا ہے وہ ہم کو ہی واپس آتا. ایک آدمی بیچتا ہے چیز بنا کے کچھ، تو سارے گاؤں میں گھوم کے وہ اس کو آتی واپس. یہ حال ہو گیا. ایک میسج 50 لوگ بھیج رہے ہیں، ایک امیج 40 لوگ بھیج رہے ہیں، ایک دم اس طرح سے ہو گیا پورا. لوگ جو ہے عام، کوئی تحقیق نہیں. آپ ٹرائی کر کے دیکھو، ایک بے تحقیق چیز عام کرو، آپ کو واپس آئے گی، وہ کوئی نہ کوئی واپس بھیجے گا آپ کو. بہت زبردست بات ہے. اور فال کچھ بھی ڈالو کوئی بھی لیتا اس کو. آج مٹی بیچیں گے آپ، لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں. کچھ بھی بیچیے، آپ کچرا بیچنے کے خریدنے کے لیے تیار ہے آپ کے پاس. آپ کچھ بھی دیجیے، لینے والے لوگ ہیں. آپ ان میں مت بنیے. آپ کوئی چیز ایکسپٹ کریں، تحقیق کر کے کریں. آپ فارورڈ کریں تحقیق کر کے. کیوں؟ آپ کے ذریعے سے گھر بیٹھے کسی کو گمراہ کر رہے، آپ جہنم میں جا رہے گھر پہ بیٹھ کے اپنے. ایک آدمی بیٹھے بٹھائے گھر کے اندر بیٹھ کے جہنمی بنے، اس سے زیادہ سردرد کیا، کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے. کیا آپ نے باہر گئے نہ کسی کا کچھ نقصان کیا، گھر میں بیٹھ کے ایک میسج فارورڈ کیا، آپ کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا، سارا وبال آپ پر آئے گا. تو یہ بھی چیز جو ہے یہ اس کا نقصانات میں سے. اسی طرح سے آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں آج ہر آدمی بولنے کا شوقین بنا ہوا ہے. دنیا کے معاملات، دنیا میں ایسا ہو رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے، سعودی گورنمنٹ نے ایسا کرنا چاہیے، عراق میں ایسا ہونا چاہیے، فلاں لوگوں نے ایسا کرنا چاہیے. ان لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ لوگوں نے چپ بیٹھنا چاہیے. جس انسان کی اہلیت نہیں ہے وہ بھی بول رہا ہے، جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے معاملات کے سمجھنے کی وہ بھی بول رہا ہے.
اور ایسے ایسے امور میں ایک آدمی بول رہا ہے جس میں چپ رہنا چاہیے. بھائی ہر ٹاپک پہ ہر آدمی بات کر سکتا. 4 ڈاکٹر میٹنگ کر رہے ہیں, آپریشن کرنا کیا کرنا, یہ بھی جا کے ٹھہرا بیچ میں, میرے حساب سے آپ ایسا کرو تو بہت اچھا رہے گا. تو کون بھائی, تو کون, چل ادھر جا کے بیٹھ. بولنے کا شوق ہر آدمی کو ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی آدمی بولے 4 آدمی تو کم سے کم اس کی سنتے ہیں اور وہ اس کی بات مان کے 4 آدمی اور کنونس کرتے ہیں, اور اس کی بات ایک دم موٹ پٹانگ تھی, کوئی صحیح بات نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیأتی علی الناس سنوات خداعات, بڑے ہی فتنے کے دھوکے کے سال کچھ مسلمانوں پر آئیں گے جن میں کنفیوژن رہے گا, دھوکے بازی رہے گی, التباس رہے گا. یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق, جس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے کو سچ مانا جائے گا, جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ, اور اس میں خیانت کرنے والے کو امین مانا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا. سب معاملہ الٹا ہو جائے گا. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, اور اس میں رویبضہ, اور بعض نسخوں میں رویبضہ ہے, رویبضہ اس میں رویبضہ آئیں گے. قیل وما الرویبضہ, لوگوں نے پوچھا رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العام, گھٹیا جاہل قسم کا آدمی جو امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرنے لگے گا, کچھ معلومات نہیں اور بالکل دینداری بالکل نہیں, لیکن پبلک افیئرز میں وہ بولنے لگے گا ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, یہ صحیح نہیں ہو رہا, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو ایسا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں, جو دینی اعتبار سے بھی کچھ نہیں, جس کو معلومات بھی نہیں, عقل بھی نہیں, دور اندیشی نہیں, حکمت نہیں, سمجھ نہیں, ایسا انسان ایسے ٹاپک پہ بات کرنے لگے گا کہ جو بڑے بڑے سنگین معاملات ہیں, سیریس ٹاپکس پہ وہ بولنے لگے گا. کیا کرنا, آپ دیکھیے موبائل لیا سامنے رکھا, کار میں بیٹھا, کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا, آفس میں بیٹھا ہوا, بولا ایسا ایسا ہے, میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے. کون تو, لیکن وہ بول رہا ہے اور لوگوں تک وہ جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو لینے والا ہے. یہ بھی نقصان آج ہو رہا ہے کہ علماء کی بجائے, جانکار لوگوں کی بجائے, تجربہ کار لوگوں کی بجائے, سمجھداروں کی بجائے بچے اور ایسے لوگ بول رہے ہیں جن کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے, جن کو بولنا نہیں چاہیے, جن کو معلومات بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک آخری 2 چیزیں, واٹس ایپ پہ گروپ بنا کر بحث کرنا, نفرتیں, گالیاں, لعنتیں اور ایک دوسرے پر القاب, یہ بھی ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. مکتب فکر کا فرق ہے, فرقے بازی, نفرتیں, یہ آج اس پر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء, مومن طعنہ دینے والا, لعنت کرنے والا اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور دل دکھا کر سخت گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. آج واٹس ایپ پہ دیکھیے گروپس میں کیا ہو رہا ہے, فرقہ بندی اور دشمنیاں اور اس طرح کی ساری باتیں اس میں ہو رہی ہیں. اور نمبر 10, کہیں سے بھی کچھ لوگ یاد رکھیں اس کو, مسلمان ہے نہیں معلوم نہیں, مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے ایسے میسیجز بھیجنا جس سے مسلمانوں کا خون کھولے. سیریا میں ایسا ہو رہا, میانمار میں ایسا ہو رہا, آسام میں ایسا ہو رہا, فلاں علاقے میں ایسا ہو رہا, کشمیر میں ایسا ہو رہا, وہ بول کر مسلمانوں کو بھڑکانا. بھیج رہا کون, وہ مسلمان ہے کہ نہیں, اور جو بھیجا واقعی کیا ہے, کسی مسلمان کو مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں معلوم نہیں, مارنے والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے, لیکن بنا کے ایسا بھیجا جا رہا ہے, دیکھو ایسا, تاکہ کسی علاقے میں فساد بھڑکے, تاکہ لوگ نوجوان جو ہیں یہ غلط راستے پر نکلے, جذبات بھڑکا کر مسلمانوں سے غلطیاں کروانا. تو اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ نہ کریں, اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ نہیں کریں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بجائے اس کے کچھ نقصان ہو. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے اور فیس بک کے ذریعے سے عام ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ہم کو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے, اور اس کا صحیح استعمال اگر آدمی کرتا ہے, دین کی کچھ باتیں معتبر لوگوں سے لے کر لوگوں کو عام کرتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس کو استعمال کرنے کے ہم مخالف نہیں ہیں,
لیکن شرعی حدود میں، اخلاقی حدود میں اس کو استعمال کریں، اور جو چیزیں میں نے بتلائی ان کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور دین کا لحاظ رکھتے ہوئے دنیا کا استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم۔